السلام علیکم لسنرز، ویلکم ٹو اسٹوری ہب ناول میں بنوں تیری تقدیر پیا، رائٹر رافعہ شیخ، ایپیسوڈ 14۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور فلو کی وجہ سے گلا تھوڑا سا خراب ہے، سوری فار دیٹ۔ تو چلیے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ حمزہ دوپہر کے وقت یونی کے باہر کھڑا انادل کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 15 منٹ انتظار کرنے کے بعد وہ اندر خود ہی چلا گیا، لیکن پوچھنے پر معلوم ہوا پیپر دے کر سب اسٹوڈنٹس آدھا گھنٹہ پہلے جا چکے تھے۔ حمزہ پریشان سا سب جگہ ڈھونڈتا رہا، وہاں بھی گیا جہاں زامیہ اور وہ بیٹھا کرتی تھی، لیکن پوری یونی چھاننے اور ایک ایک سے پوچھنے پر بھی اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ حمزہ کا دل چاہا چلا چلا کر رو دے، وہ دوبارہ کہاں چلی گئی تھی، وہ کیوں اسے بنا بتائے چلی جایا کرتی تھی۔ پھر اچانک یہ سوچ کر کہ شاید خرم یا اسجد صاحب کے ساتھ چلی گئی ہوگی، کال کر کے خرم سے پوچھنے کا ارادہ کیا۔ ہیلو بھائی، انادل کو آپ لے گئے ہیں یونی سے؟ حمزہ بے چین سے سوال کر رہا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ منع کر دے گا تو حمزہ کی جان نکل جائے گی۔ نہیں حمزہ، آپ نے کہا تھا آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، اس لیے میں نہیں لینے آیا۔ خیریت، انادل کہاں ہے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ خرم بے صبری سے وضاحت دیتا پے در پہ سوال کیے جا رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب حمزہ کو محسوس ہوا گزشتہ روز اسے جو محسوس ہو رہا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا۔ نہیں، وہ یونی میں نہیں ہے، نہ میرے ساتھ۔ کیا وہ کسی دوست کے گھر جا سکتی ہے؟ آپ پلیز ہادیہ سے کال کر کے پوچھیں وہ گھر پر تو نہیں ہے۔ حمزہ اپنے بال نوچتا ہوا دل کی گھٹن کو محسوس کرتا کہہ رہا تھا۔ دوسری طرف خرم اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا، وہ خود کوئی جواب دیے بنا کال بند کر کے گھر کے لیے نکلا۔ گھر پہنچ کر پوچھا لیکن انادل نہیں لوٹی تھی۔ اس کے بتانے پر سب مطمئن تھے کہ انادل حمزہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوگی، لیکن اس کے بوکھلا کر پوچھنے پر وہ ٹھٹک کر اسے دیکھتے گنگ ہو گئے۔ انادل ٹھیک نہیں تھی، صبح ان کی حالت بہت خراب تھی، وہ یونی چلی گئی، میرا قصور ہے، میں نے نہیں بتایا۔ ہادیہ سر جھکائے بولتی جا رہی تھی۔ واٹ ربش، تمہیں پتا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے تو کسی کو کیوں نہیں بتایا تم نے؟ اسے روکا کیوں نہیں؟ خرم غصے سے جھنجھوڑتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ ایسی ہی رہتی ہیں تو شاید کچھ بڑا مسئلہ نہ ہو، میں انادل کو روک رہی تھی لیکن وہ چلی گئی۔ خرم کے انداز سے خوفزدہ ہوتی ہادیہ سر جھکا کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹا اسے چھوڑیں، آپ انادل کو ڈھونڈیں، نہ جانے میری بچی کہاں ہوگی، ایک بار زامیہ سے بھی پوچھیں کہیں وہ ان کے ساتھ تو نہیں۔ مہرونیسا بیگم دل تھام کر بیٹھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ خرم سخت نظروں سے ہادیہ کو جھٹکے سے چھوڑتا ہوا حمزہ کے پاس جانے کے لیے نکلا۔ زامیہ کا فون بند جا رہا تھا۔ حمزہ کے پاس پہنچنے تک وہ انادل زامیہ کو کال ملاتا رہا تھا۔ یونی پہنچ کر دیکھا حمزہ سب سے تفتیش کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں میں ہی اس کا حلیہ بگڑ چکا تھا، ماتھے پر پسینہ، بال بکھرے، ایک آستین فولڈ جبکہ دوسری آستین کھلی تھی۔ خرم کو اچانک ملال نے گھیر لیا، وہ اپنی ایک بہن کی حفاظت نہیں کر سکے تھے، وہ حمزہ کی امانت تھی۔ حمزہ، آپ نے زامیہ سے پوچھا؟ خرم اس کے بے حال حلیہ سے نظریں چراتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ زامیہ اسلام آباد نہیں ہے، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی، رکے میں اپنے دوست سے پوچھتا ہوں، وہ کہتا سائٹ پر ہو گیا اور کال کر کے میسم سے بات کرنے لگا۔ وہ بھی پریشان سا وہاں پہنچا۔ حمزہ، کیا ہوا انادل کو؟ کہاں ہے؟ اف میرے خدایا، میں انادل سے غافل کیسے ہو سکتا ہوں؟ زامیہ مجھے ذمہ داری دے کر گئی تھی۔ حمزہ، مجھے پتا ہے وہ کہاں ملے گی، وہ کہتا ہوا خرم کو گھر بھیجنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ خطرے فاصلے پر تھے، خرم کال پر کال کرتا ان کی باتیں نہیں سن رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ کام جونی کے گینگ کا ہے، اس گینگ کے باس کی نظر تھی انادل پر۔ اب تک میں نے سب سنبھالے رکھا، جانے کیسے غافل ہو گیا میں۔ میسم پریشانی سے بولتا سب سمجھ رہا تھا، اور یہ سنتے ہی حمزہ نے پاگلوں کی طرح اس کے منہ پر پے در پے مکے مارنا شروع کر دیے، اتنے کہ اس کی ناک سے خون بہنے لگا اور ہونٹ پھٹ گیا۔ تم سب جانتے تھے تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے اینا لا کر دو ابھی۔ حمزہ بری طرح چیخا تھا۔ خرم حمزہ کے شکنجے سے میسم کو نکالنے میں ہلکان ہو رہا تھا اور میسم کچھ کہے بنا اس کی مار کھا رہا تھا۔ حمزہ سے پٹنے کے بعد میسم کسی خیال کے تحت اٹھا اور اسے دھکا دے کر دوڑتا ہوا اپنی گاڑی تک پہنچا، تیزی سے گاڑی گھما کر گاڑی بھگا لے گیا۔ حمزہ ہونق سا اس کی گاڑی کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ اس سے پہلے گاڑی تک پہنچتا زامیہ کی کال آنے لگی۔ حمزہ، آپ کی اور خرم، میسم سب کی کالز آئی ہوئی ہیں، خیریت تو ہے؟ زامیہ نے پہنچتے ہی اپنی سم آن کی تو ان سب کی لاتعداد
کالز پر پریشان ہوتی پوچھنے لگی، "زامیہ، انادل وہ یونہی سے غائب ہے اور میثم کچھ بتائے بنا ہی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ دیکھو زامیہ، تم جو جانتی ہو بتا دو، کیا انادل کو کسی سے خطرہ تھا؟" حمزہ خرم کی آنکھوں میں موجود سوالوں کو نظر انداز کرتا زامیہ کی جانب پوری طرح سے متوجہ تھا۔ اس وقت جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا تھا۔ انادل، او خدایا، خبیث موٹا انسان، اس بار اس کے جسم میں 6 گولیاں زامیہ مارے گی۔ زامیہ کو ایک دم اس لڑکی کا خیال آیا، غصے سے فون پٹک کر ٹہلنے لگی اور حمزہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ حمزہ کو بس یہ سمجھ آیا وہ کسی خبیث انسان کے پاس ہے۔ سر ہاتھوں میں گرائے خود سے کیے اپنے وعدے پر شرمندہ تھا۔ وہ اینا کی دیکھ بھال نہیں کر پا رہا تھا۔ بھائی آپ گھر جائیں، گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ میں اینا کو لیے بنا نہیں لوٹوں گا اور واپس آنے کے بعد ہر فیصلہ میرا ہوگا، سپاٹ سے انداز میں کہتا وہ بنا کوئی جواب دیے نکل گیا۔ انادل کے لب لرزے، نیم واں آنکھوں سے اپنا جائزہ لیا۔ اسے کسی چیز سے باندھا نہیں گیا تھا کیونکہ کمرہ ہر لحاظ سے سیف تھا۔ انہیں معلوم تھا وہ اس بند چار دیواری میں مفلوج جسم اور دماغ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی۔ بری طرح بیدار ہوتی وہ اپنی بے چینی اور بے تابی پر اچانک ہذیانی انداز سے چیخنے لگی، "مجھے وہ پاؤڈر، وہ دوائی چاہیے، مجھے میری دوائی دو ورنہ مر جاؤں گی۔" وہ لرزتے ہونٹوں پر بار بار زبان پھیرتی دھیمی آواز میں چیخ رہی تھی۔ اونچی آواز میں چیخا جاتا تو آواز باہر جاتی اور کوئی آتا۔ وہ تو ہلکی آواز میں اپنا درد بیان کر رہی تھی، نیم مردہ سی۔ وہ جاگتی سوتی کیفیت میں سر پٹک کر رو رہی تھی، روتے روتے ہچکیاں بن گئی تھی۔ "اللہ مجھے یہاں سے نکال دے، مجھے گھر جانا ہے، حمزہ میر مجھے لے جاؤ، حمزہ مجھے سکون چاہیے، کوئی مجھے وہ پاؤڈر لا دو۔" وہ بے آواز روتے سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اگر حمزہ سن لیتا تو خود میں ضرور بھیج لیتا اور کبھی نہ خود سے دور کرتا۔ وہ کہہ بھی نیند میں رہی تھی کہ جاگتی آنکھوں سے تو کبھی اس کو اپنا سمجھا ہی نہیں تھا جو اس کے لیے جان بھی دینے سے پیچھے نہ ہٹتا تھا۔ ڈرگس کی طلب میں روتی گڑ گڑاتی فریاد کرتی واپس غنودگی میں چلی گئی۔ اچانک انجیکشن بازو میں لگا تو سی کی آواز سے بوجھل سرخ آنکھیں کھلی تو سامنے وہی لڑکا انجیکشن کے ذریعے ڈرگس دے رہا تھا جو اسے لے کر آیا تھا۔ "مجھے گھر جانا ہے۔" ہلکی سی سسکی کے بعد بمشکل وہ کہہ پائی تھی۔ اس کی حالت سے محسوس ہوتا وہ لڑکا مکروہ مسکراہٹ سے ہنس دیا۔ ہوس بھری نظریں اس کے الجھے بکھرے حلیے پر تھی مگر اسے چھونے کی اجازت نہ تھی۔ "اب تو تمہارا ٹھکانہ یہی ہے، باس بھی تمہیں اچھے سے رکھیں گے، گھر کو اور گھر والوں کو بھول جاؤ۔" وہ معنی خیزی سے مسکرا کر کہتا اٹھا اور دروازہ لاک کر کے چلا گیا۔ وہ مفلوج اور سن ہوتے ذہن کے ساتھ اس کی بات سمجھ نہیں پائی اور بوجھل آنکھیں ڈرگس ملتے ہی دوبارہ بند ہو گئی۔ سکون جسم میں سرایت کر گیا۔ باہر ایک الگ طوفان اٹھا ہوا تھا۔ وہ سب زامیہ اور کل ورشا کو ڈھونڈتے پاگل ہو رہے تھے۔ اگر وہ نہ ملتی تو ان کے آدمی جو انہیں واپس چاہیے تھے وہ بھی نہیں ملتے۔ وہ ان دونوں کو ڈھونڈتے ہوئے پاگل ہوتے ایک دوسرے پر برس رہے تھے۔ کھڑکی کے پٹ کھلے دیکھ کر وہ سمجھ گئے دونوں یہیں سے بھاگی ہے، لیکن وہ ان کے ہاتھ آنے سے پہلے ہی کراچی کے حدود سے باہر نکل چکی تھی۔ وہ باس کے ڈر سے کانپتے ہوئے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ جونی کو کال ملا اور پوچھ کیسی لڑکی بھیجی تھی۔ ایک آدمی کے کہنے پر اس لڑکے نے کال ملائی جو جونی کا مقام ہتھیانا چاہتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا کال ملا رہا تھا لیکن موبائل آف تھا۔ وہ اس کو گالیوں سے نوازتے باس کو صورتحال سے آگاہ کرنے کا سوچ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ یہاں آنے والے تھے۔ ان کا باس پہنچا تو سب سر جھکا کر قطار بنائے کھڑے ہو گئے۔ جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی لے کر آئے تو پہلے والی بھگا دی؟ باس گن کو اپنی انگلیوں کے گرد گھماتے غصے سے گھٹتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ باس وہ تو جونی نے بھیجی تھی، کوٹ والی لڑکی، اس سے پوچھے۔ اسے سارا الزام جونی پر ڈال دیا۔ باس بھی ٹھٹک کر رکا۔ بات صحیح تھی، جونی سے بلا کر سوال کرنے کا سوچ کر وہ اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں انادل تھی۔ "ہے بیبی، اتنا انتظار کون کرواتا ہے؟ اب تمہارے جاگنے کا انتظار کروں؟ میری جان، تمہاری اس ڈرگس کی عادت سے جان چھڑانی پڑے گی تاکہ تم میرے ساتھ ہنسی خوشی رہو۔" بیڈ پر نیم مردہ وجود سے قباست لیے مخاطب ہوا تھا۔ اچانک اس کے چہرے کے گرد لپٹے حجاب پر نظر گئی تو اسے اتارنے کا سوچتے ہوئے ہاتھ بڑھائے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حجاب اتارتا کوئی بھاگنے کے سے انداز میں اندر آتا اسے روک گیا اور باس کے طیش میں اضافہ کر گیا۔ "میں نے تم لوگوں کو کہا تھا اس لڑکی سے دور رہنا، تو تم لوگوں نے اس لڑکی کو کڈنیپ کیسے کیا؟ میری اجازت بھی لینا گوارا نہیں کی؟" جونی غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ "چل بے، تیری ماں نے یا باس کی، ہم تیرے نہیں باس کے غلام ہیں اور بہت جلد تیری جگہ میری ہوگی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر باس بہت خوش ہے۔" وہ خوشی سے جھومتا کہتا ہوا فون رکھ گیا اور یہاں وہ بے بس سا کراچی کے راستے پر فل سپیڈ سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ باس ابھی نہیں آئے تھے۔ جہاں تک اسے اندازہ تھا
وہ جب تک کراچی پہنچا باس آ چکا تھا۔ چونکہ جونی خاص آدمی تھا، اسے کمرے کا پاسورڈ سے لے کر ہر جگہ کا معلوم تھا، اس لیے پہنچ کر سیدھا انادل کے سر کو جاتا ہاتھ روک گیا۔ باس، اگر آپ اس لڑکی کو اپنا اسیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہ کریں۔ جانی کھڑا کھلے گریبان کے ساتھ اسے بے چینی سے روک رہا تھا۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے جانی، تمہاری لائی گئی لڑکی بھاگ گئی ہے اور ساتھ اس لڑکی کو بھی لے کر بھاگ گئی ہے جو ہمارے لیے بہت کام کی تھی۔ باس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے گولی مار دے۔ وہ انادل کے سر کو جاتا ہاتھ جانی کے گریبان تک لے گیا تھا اور جھنجھوڑ کر پوچھنے لگا، باس، اس لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ میری دوست تھی پر اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ آپ سے زیادہ میرا خون کھول رہا ہے۔ وہ مجھے ملے اور اسے بالوں سے پکڑ کر آپ کے سامنے لے کر آؤں۔ اسے سوچتے ہوئے جھرجھری لی۔ وہ اس کے بالوں کو تو کیا، ناخن کو بھی غصے سے پکڑنے کا نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن دانت کچکچا کر ضرور کہا۔ اس کے بارے میں ہر بات سامیہ کو معلوم تھی اور اس نے کراچی پہنچنے کے بعد کس طرح پلان ترتیب دے کر پلوشہ کو نکالنے کے ساتھ ساری ٹوپی اس کے سر ڈالے بھاگ چکی تھی۔ اس نے بس ایک بار ہی تو ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا، موٹے نے اسے ایک اعتبار کے لائق لڑکی کا انتظام کرنے کا کہا ہے، اور اس نے کراچی سے نکلنے سے پہلے پوچھا تھا کیا وہ لڑکی اس موٹے گینگسٹر باس کو مل چکی ہے۔ اس کے نہیں کرنے پر وہ ہلکی پھلکی ہوتی مسکراہٹ اچھال گئی۔ اس وقت وہ غائب دماغی سے پلوشہ اور زامیہ کے لیے پریشان تھا، اس لیے غور ہی نہیں کر سکا کہ وہ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہے۔ اگر وہ یہاں آ کر کسی مصیبت میں پھنس جاتی اور یہ باس اس کا جھوٹ پکڑ لیتا تو کیا ہوتا؟ ایک پل کے لیے دل لرز سا گیا تھا۔ مجھے اب اس چیف کی بیٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے، اب مجھے وہ لڑکی چاہیے جو اسے یہاں سے ہماری ناک کے نیچے سے کڑے پہروں کے باوجود نکال کر لے گئی ہے۔ غصے سے جانی کی کمر پر گھونسا مار کر کہتا ہوا وہ واپس انادل کی جانب مڑا اور وہ اپنا ہاتھ پیچھے کیے ہونق سا دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا کرنے والا ہے انادل کے ساتھ؟ وہ کیسے دیوانہ وار دیکھ رہا تھا انادل کو۔ تم جا سکتے ہو، اب تمہارا کام اس لڑکی کو میرے قدموں میں لانا ہے، اور وہ لڑکی جب میرے قدموں میں ہوگی دیکھنا تم کیسے مسل کر رکھ دوں گا۔ وہ انادل کو دیکھتے ہوئے پیچھے موجود جانی سے مخاطب تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کیا کچھ نہیں تھا۔ اگر حمزہ کو معلوم ہوتا اس کے ہوتے ہوئے اس موٹے نے کن نظروں سے انادل کو دیکھا ہے تو اس کو شوٹ کرنے سے پہلے وہ جانی کو تو نہ کرتا، لیکن میسم کی خیر نہیں تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اسے انادل کے پاس سے کیسے ہٹائے۔ اس سے پہلے کہ باس اس کی موجودگی پر زچ ہو کر اسے بھیجتا، وہ لڑکا ضامن جو جانی سے جیلس رہتا تھا بھاگتا ہوا آیا۔ باس، اس لڑکی کا معلوم ہو چکا ہے۔ وہ لڑکی اس چیف کی بیٹی کو اسلام آباد چھوڑ کر واپس کراچی کے حدود میں دیکھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی لڑکا بھی ہے۔ شکل سے اچھے گھر کا معلوم ہوتا ہے، کیا دونوں کو اٹھوا لیں؟ وہ کہتا ہوا جانی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا جبڑا بھینچ چکا تھا، رگیں تن سی گئی تھی، مٹھیاں بھینچے اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ضامن کو سکون دے رہا تھا۔ نہیں، اس لڑکی کو آزادی سے گھومنے دو، بس نظر رکھو کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے۔ اس لڑکی کو پکڑنا آسان نہ ہوگا کیونکہ ہمیں وہ عام لڑکی نہیں لگتی ہے جو جانی جیسے قابل انسان کو دوستی کے نام پر دھوکہ دے سکتی ہے۔ تو تم اکیلے کیا کر سکتے ہو؟ نظر رکھو اور موقع ملتے ہی ایسا وار کرنا کہ آخری ہچکی ہمارے قدموں میں نکلے۔ باس بولتا جا رہا تھا اور وہ سن رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا ان دونوں کو بنا کسی کے حکم کی پرواہ کیے مار ڈالے۔ رگیں ایسے پھولی ہوئی تھی کہ ابھی پھٹ جائیں گی۔ اس کا مشن اسے بے بس کر رہا تھا، ورنہ اس کی بیوی کے بارے میں کچھ ایسا کہنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا جب مشن کمپلیٹ ہوگا اس کے ٹکڑے کر کے ضرور زامیہ کے قدموں میں ڈالے گا۔ ایسا گفٹ ملنے پر وہ ضرور خوشی سے اسے گلے لگا لے گی۔ سوچتے ہوئے اس کے لب جو بھنجے ہوئے تھے مسکرا اٹھے۔ تم کس خوشی میں مسکرا رہے ہو جانی؟ اتنی آکورڈ کنڈیشن میں اس کا مسکرانا ضامن کو تو بالکل ہضم نہیں ہوا تھا۔ بس یہ سوچ رہا ہوں وہ چالاک لڑکی جب باس کے قدموں میں ہوگی تو مجھے کتنا سکون ملے گا۔ وہ واپس لب بھینچ کر گویا ہوا۔ اپنی بیوی کے بارے میں ایسا کہنا کہاں آسان تھا۔ اوکے، اب یہاں سے نکلو، اور خبردار میری غیر موجودگی میں کوئی لڑکا اس کمرے میں نہ آئے ورنہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس کو سنبھالنے کے لیے بھروسہ مند ملازمہ کا انتظام کرو۔ باس انادل پر ایک گہری نظر ڈالتا ان دونوں کو بھی باہر نکال کر حکم صادر کرتا جا چکا تھا۔ اس کی بات پر میسم نے پرسکون سانس خارج کی۔
बॉस को दुबई भी जाना था, कॉल्स पर कॉल्स आ रही थी, लेकिन वो इस लड़की अनादिल के लिए हर इस डील पर ठोकर मार रहा था जो उसे पैसों से माला माल कर सकती थी। मीसम बॉस की इस हालत और दीवानगी से कुछ परेशान हुआ था। यानी अनादिल उसके लिए आम लड़की नहीं कि जिसके जाने पर वो कोई और उठवा ले। अनादिल को इस बॉस की क़ैद से निकालना निहायत ही मुश्किल काम होने वाला था और बहुत बड़ी दुश्मनी पैदा होने वाली थी। परेशानी से पेशानी रगड़ते उसने बाहर निकलकर जल्दी से जामिया और हमजा को एक ही मैसेज भेजा और इस रूम में चला गया जो उसे दिया गया था। अनादिल बेखबर सोई हुई थी। खुर्रम हादिया से सख्त किस्म का नाराज़ हो चुका था। कल ही तो सब ठीक हुआ था और आज सब पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुका था। हादिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपने आप को खुर्रम के जाने के बाद से कमरे में बंद किए पड़ी हुई थी। असजद साहब और महर उन्निसा बेगम को खाने का होश था न पीने का। ऐसे में उनका भी ध्यान हादिया की जानिब मबजूल ना हुआ। वो बेबस से रोते हुए अनादिल के गम में निढाल आंखें दरवाजे की जानिब टिकाए बैठे हुए थे। खुर्रम आया तो बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत में उसकी जानिब लपके। अनादिल कहाँ है अनादिल? दोनों ने एक साथ सवाल पूछा। वो वैसे ही परेशान थे, उनको क्या जवाब देता। सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा। हमजा गया है लेने, मुझे नहीं बताया कहाँ जा रहा है, लेकिन वादा करके गया है उसे लेकर ही वापस लौटेगा। खुर्रम बताते हुए अपना सर दो उंगलियों से दबाने लगा। खुर्रम को अचानक हादिया का ख्याल आया तो उठकर अपने कमरे की जानिब गया। रूम में हर सू अंधेरा फैला हुआ था। हिचकियों की आवाज़ सन्नाटे में गूंज रही थी। खुर्रम नफ़ी में सर हिलाता हुआ उस तक पहुंचा तो देखा वो सोते हुए हिचकियां ले रही है। वो रोते रोते ही सो गई थी, इसलिए नींद में हिचकियां लिए जा रही थी। खुर्रम आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं में भींच गया। उसे अपने गुस्से पर अफसोस हुआ था और हिचकियों से लग रहा था उसके जाने के बाद से वो मुसलसल रोती रही थी। वो अनादिल के चक्कर में गुस्से में क्या कुछ कह गया था, लेकिन उसे सबको ना सही खुर्रम को तो अनादिल की हालत का बता देना चाहिए था। सब यही समझ रहे थे कि शायद उसे यूं ही जल्दी जाना हो, इसलिए सब मुतमईन थे। खुर्रम उसे बाजुओं के हिसार में लिए हौले से सर थपक रहा था और अनादिल के बारे में सोचे जा रहा था। वो कहाँ हो सकती थी, उसे क्या परेशानी रही थी। इन दिनों उसकी कैफियत भी तो अजीब थी। वो हर एक बात पर आज तफसील से ध्यान दे रहा था, लेकिन कुछ भी ऐसा हाथ ना लगा जिससे खुर्रम कोई सिरा ही पकड़ लेता। थोड़ी देर में हादिया की हिचकियां बंद हुई तो वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन खुर्रम का बिल्कुल इरादा नहीं था उससे हमदर्दी का। उसके जागने पर खुर्रम ने वापस अपने खौल में बंद हो जाना था। वो हमेशा बातें छुपा जाती थी और उसका ऐसा करना उन्हें आज किस मुकाम पर ले आया था। खुर्रम दिल के हाथों मजबूर तो था, लेकिन उसे इस बार अपनी चुप्पी मार मारने का पक्का इरादा भी किए हुए था। वो वापस कमरा लॉक करके अपने पेरेंट्स के पास पहुंच गया। इस वक्त उन्हें अपने बेटे की ज़्यादा ज़रूरत थी। सामिया कहाँ जा रही हो? इससे पहले वो सबको बेखबर रख कर निकलती, हमजा उसके घर पहुंचकर उसके घर के अंदर जाता कि वो मुकम्मल तैयारी के साथ बाहर आती दिखाई दी। काम से जा रही हूँ, फिक्र नहीं करो अनादिल को कुछ नहीं होगा, वो कहकर सामने मौजूद ब्लैक न्यू चमकती हुई कार की जानिब बढ़ी। मुझे पता है तुम अनादिल को बाजियाब करवाने जा रही हो, लिहाजा कुछ भी छुपाए बिना और अपना हुक्म चलाए बिना मुझे भी साथ ले चलो। हमजा का चेहरा बेहद संजीदा, आंखों में सर्द बन ठहरा हुआ था। लहजे में कतरे सख्ती थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हमजा, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। मैं कह रही हूँ ना, अनादिल को लेकर लौटूंगी, चाहे अपनी जान देकर ही दिल को क्यों ना बचाना पड़े। जामिया की आंखों में इस वक्त दर्द ही दर्द नुमाया था। वो वहाँ पलवाशा की हालत से वाकिफ ना होती तो इतनी बेचैन ना होती। रह रहकर यही ख्याल सता रहा था कि अनादिल ड्रग्स ना लेती हो, लेकिन उसने अपने कानों से सुना था वो ड्रग्स एडिक्टेड लड़की को लाए थे। जामिया सिर्फ सोच सकती थी। सामने खड़े बेहाल और रफ से हुलिये में मौजूद हमजा को बताती तो ना जाने वो क्या कुछ कर जाता। मुझे तुम्हारी जान से फ़र्क नहीं पड़ता जामिया चौधरी, मुझे अनादिल के पास जाना है, उसको ले जाने वालों का हाल बुरा करना है। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी किसी काम के होते तो मेरी बीवी आज यूँ खतरे में ना होती। तुम लोगों को सीक्रेट एजेंट रखने वालों पर शक है मुझे, ऐसे नाकारा लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया हुआ है। वो कह रहा था। जामिया लब भींचे सुन रही थी और कर भी क्या सकती थी, अपनी दोस्त को नहीं बचा पाई थी। वो तो अपने मुल्क की हिफाजत कैसे करती। मीसम का हिसाब किताब का खाता तो बाद में जामिया ने खोलना था। चलो जाली टॉम क्रूज, देख लेते हैं हमारे बिना क्या करते हो तुम।
जामिया तंजिया कहकर अपनी कार में जाने के बजाय उसकी कार में फ्रंट सीट पर बैठ गई। हमजा उसके मानने पर जल्दी से गाड़ी उसके बताए गए पते पर दौड़ा रहा था, लेकिन कराची पहुंचने पर उन्हें मीसम का मैसेज मौसूल हुआ था। यहाँ गलती से भी आने की कोशिश नहीं करना जामिया और हमजा, अनादिल सेफ है और मैं उस पर कड़ी निगरानी कर रहा हूँ। यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है, मोटे ने सिक्योरिटी डबल कर दी है। ये ना हो अनादिल को भी ना निकलवा पाओ और खुद भी फंस जाओ। उन्हें मालूम है तुम लोग यहाँ आ चुके हो और तुम पर नजर रखी जा रही है। मीसम के मैसेज पर हमजा का सबर जवाब दे गया। क्या समझते हो तुम दोनों खुद को? ऐसे मैं अपनी बीवी को किसी गैर मर्द आदमी के पास पड़े रहने दूँ? जामिया, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुम लोग अगर कोई काम ढंग से करते तो मुझे नहीं लगता आज अनादिल यहाँ होती। कोई नज़र रखता है तो रखे, मुझे बताओ कहाँ मिलेगी अनादिल? वो मीसम के मैसेज पर गाड़ी रोक कर जामिया से मुखातिब हुआ। अनादिल की जैसी कंडीशन रहती थी उसे सोचकर ही हमजा का बुरा हाल हो रहा था। अगर उसकी तबीयत बिगड़ गई तो कौन संभालेगा? वो कितनी खौफजदा होगी, कितनी अकेली होगी। अगर उसे कुछ हो गया तो? हमजा खौफ से सोचता पागल होने को था। ऐसे में सब्र से रुककर सही वक्त का इंतजार करना उसके लिए मुश्किल तरीन काम था। हमजा, जब तक मीसम वहाँ है तुम्हें फिर डरना नहीं चाहिए। जामिया ने उसके गुस्से को बढ़ते देखकर बेचारगी से कहा। तुम दोनों ही तो असली जड़ हो इन सब की। हमजा गुस्से में क्या कुछ कह रहा था उसे अंदाज़ा नहीं था। वो पागल हो रहा था ऐना को देखने और महफूज करने के लिए। उसकी सोचें मफलूज हो चुकी थी। जामिया ने हमजा की हर बात पर सब्र का घूंट पिया था, वरना जामिया बोलने वाले को बोलने दे। ऐसा हो सकता था। उसे लगता था गलती उसकी है, इसलिए सुन भी रही थी। वो भी खौफजदा थी। अनादिल अगर ड्रग्स एडिक्टेड हो चुकी है तो उसे उस मुसीबत से निकालने के लिए एक लंबा अरसा चाहिए था। हमजा को इतना तो पता था वो बिना इन लोगों की मदद लिए वहाँ नहीं जा सकता था और सामिया कोई प्लान किए बिना और मीसम से हालात जाने बिना वहाँ नहीं जा सकती थी। हमजा सर्द मोहरी के साथ उसके अपार्टमेंट में आ चुका था और सकीना बेगम को अपने कराची किसी ज़रूरी काम से आने की इत्तला दे रहा था। इस चार दीवारी में रहकर मैं अनादिल के मिलने की दुआएं करूं और तुम उसको ढूंढने के बजाय लैपटॉप चलाओ। तुम्हें अंदाज़ा भी है वो वहाँ किन हालात में होगी? हमजा एक बार फिर तैश में जामिया पर बरसना शुरू हो चुका था। वो अफसोस से इस बेसब्रे इंसान को देखकर सर झटक गई। दादा अबू, मैं इस मिशन पर हूँ, दुआ कीजिए कामयाब हो जाए। जामिया लैपटॉप की स्क्रीन पर सफ़ेद बालों और कमज़ोर से वजूद के हामिल बुजुर्ग से बात कर रही थी। पहली बार हमजा ने उसे किसी फैमिली मेम्बर से बात करते देखा था, वरना वो हमेशा अकेली ही पाई जाती थी। बेटा जी, हर बार की तरह मेरी बेटी कामयाब लौटेगी। अनादिल बच्चा कैसी है? आपने कहा था उससे भी बात करवाएंगी। हमारी और मीसम काफ़ी दिन से हमसे बातें कर रहे थे, लेकिन आज एक बार भी अपने दादा की खैरियत नहीं पूछी। आपके आते ही हमें भूल गए, वरना आपकी शिकायतों का ढेर लेकर बैठ जाते थे। सब ठीक है दादा अबू, मैं इस मिशन के कंप्लीट होते ही आपसे तफसील से बात करूंगी और मिसम को छोड़ें। वो ऐसे ही मेरे हर मिशन पर रिएक्ट करता है जैसे मैं मर कर लौटूंगी। कितनी बार कह चुका है मैं ये काम छोड़ दूं? सीरियसली दादा अबू, जिस काम के लिए मैंने हर रिश्ते को दांव पर लगा दिया था, इस काम को छोड़ दूं? अगर इस काम में मौत भी आ जाए तो मंजूर है, लेकिन इस काम के बगैर जिंदगी मंजूर नहीं है। उसके कहने पर दादा मायूसी से उसका चेहरा देखते रहे। फिर जामिया ने लैपटॉप बंद करके गहरी सांस ली। दादा बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन हर हर बार की तरह इस बार भी जामिया सुनने को तैयार नहीं थी। हमजा बालकनी में खड़ा था, लेकिन जामिया की आवाज़ जो बहुत आहिस्ता थी फिर भी उसकी समातों से टकरा रही थी। उसे पीछे मुड़कर देखा। वो गर्दन सोफे की बैक पर बिल्कुल पीछे किए, आंखें बंद किए बैठी थी, जैसे खुद को कंपोज कर रही हो। वो बहुत पुरअसरार सी थी, अपने ऊपर हजार खौल चढ़ाए, अंदरूनी शख्सियत को अपने अंदर दफन किए। हमजा कितना कुछ कह चुका था, उसने कुछ नहीं कहा था। शायद वो भी खुद को कसूरवार करार दे रही थी, जब ही सुने जा रही थी। हमजा के तासुरात कदरे नरम पड़े। उससे हमेशा बहनों वाली फीलिंग्स आती थी, हमेशा लड़ती झगड़ती बहस करती, उसे बहन होने का एहसास दिलाती थी। हमजा को उसकी परेशानी और घबराहट का एकदम अंदाज़ा हुआ था। वो उसके सामने सोफे पर मुट्ठी पर हाथ रखे बैठा तो वो चौंक कर सीधी हुई। हमजा देखो, मैं सच में अनादिल को वापस ले आऊँगी, बस कुछ वक्त रुको। मैं बिना किसी प्लान के अनादिल को वहाँ से नहीं निकाल सकती, और मुझे वो लोग जानते हैं। अब के गई तो जिंदा तो बचूंगी नहीं, और अनादिल का पता लग गया। मैं उन्हें जानती हूँ, कहीं कुछ बुरा ना कर दें। बस आज तक रुक जाओ। मीसम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि अनादिल की हालत जान सकूँ। बस मैं फिर जामिया,
مجھے بھروسہ ہے تم نکال لو گی، لیکن اس سخت مزاج زامیہ کے پیچھے چھپی ہوئی زامیہ کو بھی سکون دیا کرو۔ کب تک خول میں بند رہ کر خود اذیتی کا شکار رہو گی؟ زامیہ ابھی اسے یقین دلانے کے لیے مزید کچھ بولتی، حمزہ ٹوک گیا۔ اسے زامیہ کا نرم لہجہ جو کچھ دیر پہلے دادا سے بات کرتے ہوئے اختیار کیا گیا تھا بہت بھایا تھا، ورنہ میسم سے بھی اس کا لہجہ سرد ہی رہتا تھا۔ حمزہ کو معلوم تھا وہ نکاح کے لیے تیار نہیں تھی، کسی اپنے کے بے حد اصرار پر اس نے نکاح کیا تھا، اور بے حد قریب فرد اس کے دادا تھے۔ یہ بات بھی آج معلوم ہوئی تھی۔ حمزہ کے نرم لہجے پر وہ بے ساختہ رک کر اسے دیکھنے لگی، دل چاہا اس کی بات مان لے، اپنی ہر پریشانی اس کے سامنے کھول دے۔ اس کا نرم لہجہ مرہم جیسا لگ رہا تھا، مگر وہ اپنے نرم پڑتے دل پر ضبط کے پہرے بٹھا گئی۔ میں کوئی خول نہیں چڑھائے رکھتی، میں ایسی ہی ہوں، تم مانو یا نہ مانو۔ وہ نظریں چرا کر بولتی ہے، ابھی مزید کچھ کہتی کہ میسم کی کال آنا شروع ہوئی۔ انادل کہاں ہے اور کیسی ہے؟ زامیہ نے کال اٹھاتے ہی بے صبری سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہ میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں موٹے کو اس سے دور رکھوں۔ زامیہ، آپ ایک ٹیم تیار رکھیں، میں جب جب میسج پر لوکیشن بھیج کر کہوں اٹیک کر کے لڑکیاں بازیاب کروانے کو آپ نے وہیں کرنا ہے۔ میں موٹے کو انادل کی جانب سے اس طرح ہی دور رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے مجھے اندھیرے میں رکھ کر پلورشا کو جیسے نکالا ہے نا، اس کا حساب میں بعد میں لوں گا۔ تفصیلاً آگاہ کر کے اپنا پلان بتاتے ہوئے اسے بھی دھمکی دے گیا۔ میں بھی تم سے انادل کی غفلت کا بدلہ بہت اچھے سے لوں گی، یاد رکھنا میسم۔ لہجے میں واضح وارننگ تھی۔ اس سے پہلے حمزہ موبائل چھین کر کچھ کہتا لائن کٹ چکی تھی، شاید وہ وہاں کوئی آ گیا تھا۔ موبائل بند ہونے پر حمزہ نے اس کا موبائل غصے سے پٹک دیا۔ زامیہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا، کچھ کہنا رائے گاں جانا تھا اس لیے چپ رہی، اور وہ اپنی ایک ٹیم تشکیل دے رہی تھی۔ حمزہ بھی نہیں سویا تھا، مسلسل زامیہ کو کام کرتا دیکھتا ہوا ٹہل رہا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرتی کھانے پینے سونے اور حمزہ سے بالکل غافل تھی۔ حمزہ کو یقین آ گیا تھا وہ اپنے کام کے لیے کس قدر پوزیسو تھی۔ حمزہ نے آرڈر پر کھانا منگوا کر بھی دیا، لیکن وہ جوں کا توں وہیں پڑا ٹھنڈا ہوتا رہا۔ حمزہ کی ہر بات کے جواب میں اس کے پاس صرف کا جواب ہوتا تھا۔ نظریں ہنوز لیپ ٹاپ پر جمی ہوئی تھی تو کبھی موبائل پر کال کرتے ہوئے ہٹتی۔ حمزہ بے قرار سا ٹہل رہا تھا۔ انادل کا جانا اس کی سانسیں اس کی زندگی کو منجمد کر گیا تھا۔ انادل کے سامنے بیٹھا ہوا موٹا باس اس کو گھورتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ باس، اس لڑکے کا کیا کرنا ہے؟ آنکھوں میں سرد تاثرات لیے میسم عرف جونی اس وقت سرد نظروں سے اس گینگسٹر باس کو گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے نظروں کو تسکین دینی ہے۔ اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ڈرگز کی مقدار زیادہ دینی ہے تاکہ اسے میرے علاوہ کسی کے پاس چین نہ ملے۔ باس کا رخ بدستور انادل کی جانب ہی تھا، آنکھوں میں شیطانی چمک لیے وہ اپنا ارادہ بتا رہا تھا۔ اس لڑکی کا دماغ کمزور ہے، کل سے اب تک ہوش میں نہیں آئی ہے۔ آپ اسے ایسی ہی ہیوی ڈوز میں ڈرگز دیتے رہے تو یہ مر بھی سکتی ہے۔ میرا خیال ہے ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دے۔ میسم اس کے ہوش میں نہ آنے پر بے حد پریشان تھا، اس لیے اپنی تجویز پیش کرتا جاننا چاہتا تھا آخر وہ اب تک بے ہوش کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، ضامن جس ڈاکٹر کو بلواتا ہے اسے بلواؤ، ہم بھی تو جانے یہ آنکھیں کیوں بند ہیں جن میں ہمیں دیکھ کر خوف ہونا چاہیے تھا۔ وہ قہقہ لگا کر خباثت سے ہنسا تو میسم نے مٹھی بنا کر امڑ آنے والے غصے کو قابو کیا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر پہنچ چکا تھا۔ مکمل چیک اپ کے بعد میسم کا ڈر حقیقت میں بدل گیا۔ شی از ناٹ فائن ناؤ، ٹیک کیئر ہر سیلف۔ انہیں ہیوی ڈرگز نقصان پہنچا رہی ہے، اگر ایسا ہی رہا تو دماغ جو پہلے ہی کمزور ہے اس کی نسیں پھٹ سکتی ہیں۔ یا تو ان کا علاج کروا کر ڈرگز سے چھٹکارا دلوائیں یا پھر مقدار معمولی رکھیں، بالکل بند کرنا بھی انہیں مار ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ ڈاکٹر تفصیل سے آگاہ کر کے جا چکا تھا۔ باس بھی ان باتوں کو سوچتا کچھ پریشان ہوا تھا، مگر میسم کی تو حالت خراب ہو گئی۔ انادل کی کنڈیشن ڈرگز نے کچھ زیادہ خراب کر دی تھی، اسے نکالنے سے زیادہ ضروری اسے زندہ رکھنا ہو گیا تھا۔ انادل کچھ دیر بعد ہوش میں آئی۔ باس اسے جاگتا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ وہ ہوش میں آتے ہی ڈرگز مانگتی چلا رہی تھی۔ میسم سے اس کی حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی تو حمزہ یا اس کی فیملی کا کیا حال ہوگا؟ وہ نہایت سفید پڑ رہی تھی، ہونٹ بھی خشک بے رنگ سے ہو رہے تھے اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑنے لگے تھے۔ دے دیتے ہیں بیبی تمہیں ڈوز، باس کہتا ہوا انادل کے قریب ہوا، چہرے پر ہاتھ پھیرتا اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ یہاں میسم کو دیکھنا محال لگ رہا تھا۔ غصے سے دانت پر دانت جمائے باس کی نظروں سے بچتے ایک میسج سینڈ کیا۔ انادل کو کچھ خبر نہیں تھی، بس چیختے ہوئے ڈرگز مانگ رہی تھی۔ اچانک اٹھ کر باس کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگی،
پلیز مجھے وہ پاؤڈر دے دیں، پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ بنا سوچے سمجھے بند دماغ کے ساتھ دھیمی آواز میں کہتی ہوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اس باس کو تسکین پہنچا رہی تھی۔ حجاب ڈھیلا ہو چکا تھا، میسم کی پوری توجہ اس کے حجاب پر تھی۔ اس کے سر سے یہ بالکل نہیں اترنا چاہیے تھا، ورنہ وہ زامیہ سمیت انادل کو کیا منہ دکھاتا۔ وہ انادل کے سر کی بھی حفاظت نہیں کر پایا تھا۔ دل انادل کی حالت پر کانپ رہا تھا۔ زامیہ پلیز جلدی کام کرو، وہ دل ہی دل میں زامیہ کو پکارتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ اس سے پہلے باس مکرو مسکراہٹ کے ساتھ اگلی پیش قدمی کرتے ہوئے اس کے سر کا آسمان چھینتا زامن بھاگتا ہوا اندر آیا۔ میسم کو اس وقت وہ کسی فرشتے سے کم نہیں لگا تھا۔ میسم سکون کی سانس خارج کرتا جانتا تھا وہ کیا کہنے والا ہے۔ اس بار انادل کو بچا گیا تھا، لیکن اسے انادل کو یہاں سے نکالنے تک اس موٹے گینگسٹر سے محفوظ رکھنا تھا۔ اس کی آنکھیں انادل کے لیے جو کہتی تھی، میسم کا ماتھا ٹھٹکا دیتی تھی۔ انادل بگڑتی حالت لیے تڑپ رہی تھی، اسے ہوش نہیں تھا وہ کہاں اور کس کے پاس ہے۔ اسے ڈرگس چاہیے تھی، اور وہ اتنی عادی کب ہوئی کسی کو خبر تک نہیں ہو پائی تھی۔ زامن بھاگتا ہوا روم میں داخل ہوا، چہرے پر خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ باس وہ اپنی بات کہنے کے لیے لفظوں کو جوڑ توڑ کرنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، جب بھی ہم اس روم میں آتے ہیں تم سر پر سوار ہوئے آ جاتے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا یہ ضروری بات ہے اس روم سے باہر نہیں ہو سکتی؟ باس نے اچھی خاصی چھاڑ پلاتے ہوئے زامن کو چھڑکا تھا، لیکن اس کے چہرے کے ہوائیاں اڑاتے تاثرات نے باس کو ٹھٹکا ضرور دیا تھا۔ باس وہ ٹوبا ٹیک سنگھ شہر کی لڑکیاں غائب ہیں۔ ہمارے آدمیوں کو مار کر کوئی لڑکیاں بازیاب کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے، وہ کہتے ہوئے کافی صدمے میں تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو گالی؟ تمہیں پتا بھی ہے وہ ٹوٹل 50 لڑکیاں تھیں اور انہیں کل وہاں سے بھیجنا تھا۔ تم سب کتنے نکمے ہو، پہلے یونیورسٹی سے لڑکیاں غائب ہو گئی، پھر چیف کی بیٹی، اور اب وہ مالا مال کر دینے والی لڑکیاں بھی کوئی لے گیا۔ آخر تم حرام خوروں کو میں پال کس لیے رہا ہوں؟ زامن کے منہ پر پے در پے گھونسوں کی برسات کرتے ہوئے باس پاگل ہونے کے قریب تھا۔ انادل ہنوس چیخ رہی تھی، لیکن کسی کو اس وقت اس کے چیخنے چلانے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میسم میں اتنی ہمت ہی نہ تھی وہ آگے بڑھ کر تھوڑا ہی صحیح ڈرگس انجیکٹ کر دے۔ وہ بے بس سا اسے دیکھ رہا تھا۔ باس نے آگے بڑھ کر چیختی ہوئی انادل کو تھپڑ مار دیا۔ میسم کو لگا یہ آخری لمحہ ہے برداشت کا۔ زامن نے جلدی سے آگے بڑھ کر تھوڑی سی ڈرگس انجیکٹ کی تو وہ سسکتی ہوئی وہیں ڈھہ گئی، جسم ہنوس ہچکولے لے رہا تھا۔ باس غصے سے باہر نکل گیا۔ زامن بھی باس کے پیچھے بھاگا، پیچھے میسم اکیلا کھڑا رہ گیا۔ باس ہوش میں نہیں تھا، اس لیے وہ میسم کا وہاں جم کر کھڑے رہنا نہیں دیکھ سکا۔ کاش میں تم پر ہاتھ اٹھانے والے کے ہاتھ توڑ دیتا۔ زردی مائل رنگت میں وہ قابل ہمدرد حالت لیے ہوئے تھی، ہونٹ پھٹ چکا تھا وہ اور وہاں سے خون رس رہا تھا۔ میسم نے کچن کا کام دیکھنے والی ایک خاتون ملازمہ کو بلوا کر اس کا حجاب جو کھلنے کے قریب تھا وہ درست کروایا، ساتھ ہی ہونٹ جو پھٹ چکا تھا اس پر مرہم لگوایا۔ باس ہوش میں نہیں تھا، ورنہ اس پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی بالکل نہ کرتا۔ وہ عورت بھی بے بس نظروں سے اس کا بے جان ہوتا نازک وجود دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ پیچھے میسم نے نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی انادل کو پانی پلایا۔ وہ پانی اور کھانے سے دور رکھ کر صرف ڈرگس کو غذا کے طور پر دیا کرتے تھے۔ اس کا ایک آنسو چپکے سے نکل کر انادل کے حجاب میں غائب ہو گیا۔ وہ چند پل میں بنا کسی رشتے کے اس لڑکی کو دیکھ کر دہل گیا تھا۔ جب حمزہ کا سوچتا تو دل کئی ٹکڑوں میں بٹ جاتا تھا۔ وہ جب انادل کو اس حالت میں ڈرگس کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھے گا تو کیا ہوگا، یہ سوچ اسے رہ رہ کر ہلا رہی تھی۔ زامیہ نے بر وقت کام کر کے ثابت کر دیا تھا اس کے لیے یہ سب کتنا عزیز ہے اور وہ لڑکی اس کے لیے کیا ہے۔ میسم روم لاک کر کے باہر نکل گیا۔ اسے دیکھنا تھا باس کس قدر تڑپ رہا ہے۔ اس کا تڑپنا تسکین کا باعث تھا، اسے تو ابھی اور تڑپتے ہوئے دیکھنا تھا۔ میسم نے دوسری لوکیشن زامیہ کو بھیج دی تھی۔ اسے اس کا علم کچھ وقت پہلے ہی ہوا تھا اور حملے کا ٹائم میسم نے سیٹ کیا ہوا تھا، اور وہ ٹائم تھا جب باس انادل کے پاس جائے۔ میسم کی آنکھیں خون ٹپکا رہی تھی، سرد پن چہرے پر سجا ہوا تھا اور آنکھیں ہر چیز کا بغور مطالعہ کر رہی تھی۔